अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्यूज़ विद हसन और मैं हूं हसन अली। नाजरीन, आज कुछ बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। आपने देखा होगा वक्तन फ़वक्तन मीडिया में रिपोर्ट होता रहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेयर हों, तहसील चेयरमैन हो, VCNC के चेयरमैन हो, यूथ, किसान, अक़लियत, ख़वातीन, ये सब ही सरापा एहतजाज रहे हैं। और इनका वन पॉइंट एजेंडा ये रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बल्दियाती इंतखाबात से पहले नाफिजुल अमल था या मौजूद था, उसी को ही दोबारा से राइज किया जाए। जो तरामीम सूबाई हुकूमत की जानिब से की गई हैं बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने के बाद, उसे तस्लीम करने से ये लोग मुकम्मल तौर पे इनकार कर रहे हैं। अपना एहतजाज न सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं बल्कि हुकूमत को इस बात पर हम कायल भी करें और उनको लाएंगे कि आप हुक्मरान जमात का तो एजेंडे में शामिल था कि हम बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत करेंगे। دلته ما څه تنخواګانې نشته او ته د لانډمان دپاره زما د ټیمې پیسې استعمالې، نو مهرباني وکړئ راپاڅئ او د دې سیملۍ مخې ته دې ته پرېوځو. دلته تحصیل چیئرمینوں کو یہ حکم دے دیں کہ 18 تاریخ کو جمعے کے دن ہر تحصیل میں اپنے موقع پہ وہاں پہ احتجاج کر دیں، ایک ہی دن ہو۔ آج بھی سٹی کونسل ہال پشاور میں یہ تمام صوبہ بھر کے جتنے بھی منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں۔ بڑی اہم بیٹھک ہو رہی ہے، یہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے مشاورت کی جائے گی، تمام تر حالات کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو آگے کیسے پرسو کرنا ہے اور اس حوالے سے صوبائی حکومت کے ساتھ کس نہج پہ جا کے بات کرنی ہے۔ آیا وہ احتجاج کیا جائے گا، عدالت کا راستہ اپنایا جائے گا؟ یہ صورتحال اس اجلاس کے دوران اور اس کے بعد واضح ہوگی۔ میئر پشاور اس اجلاس کی صدارت کریں گے، حاجی زبیر علی، ان سے بھی بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ لائحہ عمل کیا ہے۔ ہمارے ایک ینگ جرنلسٹ رضوان جن کا تعلق جیو نیوز سے ہے وہ موجود ہیں۔ رضوان، آپ بھی کور کرتے رہے ہیں ان کے احتجاج بھی، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، کیا سمجھتے ہیں صورتحال کہاں رخ اختیار کرے گی؟ کون سا موڑ ایسا آئے گا جو ان کو ان کے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کرنے میں مدد دے گا؟ کیونکہ صوبائی حکومت تو مکمل طور پہ اس موڈ سے بالکل نالاں ہے کہ وہ ان کو کھل کے اختیارات دے، جو نظر بھی آ رہا ہے۔ بالکل حسن بھائی، جیسے ہم دیکھیں بلدیاتی انتخابات کے بعد PTI گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک بہت لوز سٹیپ لیا کہ جب ان کا میئر منتخب نہیں ہوا تو انہوں نے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے اختیارات میں ترمیم کر کے ان سے وہ اختیارات لے لیے گئے جو ایک لوکل گورنمنٹ کی جس وجہ سے ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، وہ حرکت عمل میں آتی ہے، وہ ان سے لے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر بھی پروٹیسٹ وغیرہ کیے اپنے، اسی لیے کہ مطلب جو ان کی ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی ہیں وہ حکومت واپس لے اور جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہ اسے پرسو کر سکے۔ جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، صوبائی حکومت سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں وہ واپس لی جائیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ واپس لے لیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ مطلب ہمارے چیئرمینز آئے ہیں، سال ہو گئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں خود ڈسٹرکٹ ممبر ہوں، NC 74 گلبرگ نمبر 1 سے ہوں، اور میں الیکشن لڑ کے آئی ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر ان کو نہیں کرنا تھا نا تو پھر ہمیں ممبرز نہ لے کے آتے ہیں آگے، نہ کرتے بس، جب ہم ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ ہمیں اختیارات نہیں دیتے۔ ہمارے اختیارات انہوں نے لے لیے، ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، اور جو ہے ہم گلی گلی الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گلی گلی الیکشن لڑنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، اور ہمارے میئر صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے میئر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے۔ تو جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا دیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میئر صاحب ہمارے JUI سے ہیں، اس وجہ سے ان کو حقوق نہیں دے رہے۔ شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ JUI سے ہیں تو اس لیے، لیکن وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ دیکھیں، چاہے یہ پارٹی یہ کچھ نہیں ہے، یہ ویسے فضول ہے۔ ہم یہاں پہ جب ڈسٹرکٹ ہال میں بیٹھتے ہیں تو ہم سب ایک بہن بھائی ہیں اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویسے غلط بات ہے، اور میئر صاحب کو بھی، ہمارے میئر صاحب الیکشن لڑ کے آئے ہیں تو ان کے لیے لازماً ان کو دینے چاہیے۔
اور میں اپنی بہنوں کو بھی کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے لڑیں، اور آپ کا یہ حق ہے، آپ کا یہ رائٹ ہے. تو انشاءاللہ میں تو بہت آگے ہوں گی انشاءاللہ اس سارے دھرنے دھرنے میں، جو مطلب احتجاج میں. اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتی ہوں آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے لڑیں، کیونکہ ہم ووٹ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے مقامی حکومتوں کو اتنا ہی مفلوج کرنا تھا، جو آج یہ تمام صوبے کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ بیٹھی ہے، یہ بھی صوبائی حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ پورے صوبے کی بلدیاتی نمائندوں نے ایک آواز ہو کر آج اس جگہ کی وساطت سے یہ پیغام دے رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے مقامی حکومتوں کا انعقاد ہوتا ہے، چونکہ یہ ہماری نرسری ہے، اور کسی نرسری سے نوجوان لوگ آگے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ تک جاتے ہیں، تو کیوں ہم نفرتوں کا مادہ نرسری سے ان کے ذہنوں میں فیڈ کر رہے ہیں؟ ان کی آگیاری ہونی چاہیے. اس نرسری کی آگیاری حکومت پر لازم ہے. سہولیات کی فراہمی، ان کی سرپرستی، ان کے ساتھ تعاون، ان کو گائیڈ کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری. معیار صاحب او زبیر صاحب، تاسو لمنګه د دې ټولې خبرې واک اختیار درکړی دی. تاسو چې څه فیصله کوئ موږ به درسره یو، موږ به پسې وروسته روان یو. خو مزاحمتي تحریک به شروع کول غواړي، مزاحمت به کول غواړي، هله به تا ته اختیارات ملاویږي. نو مهرباني وکړئ چې ټول موږ یو ورونه یو خلک یو، زمونږ مشران هم شته، زمونږ ټول ملګري، دا به په سلا مشوره باندې کار کوو، خو د مزاحمت نه بغیر نه کېږي، په شپه باندې نه کېږي، په قراردادونو باندې نه کېږي، په مذمتو باندې نه کېږي. دلته د اسمبلۍ مخې ته به ځان سره به هر چیرمین خپل ورکران هم راولي، د کونسلران به هم راولي، نو هله به کار کېږي. حکومت کا فی الوقت تک تو کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا جو ترامیم انہوں نے کی ہیں ان کو واپس لینے کا، اور یہ بات حقیقت ہے، اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ جب میئر پشاور، اور یہ ایسی ایک نشست تھی، یہ ایسا مقابلہ تھا جس پہ دیکھا گیا ہے کہ بڑا زور لگایا گیا، اس پہ بڑی توجہ دی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی رہنما ہیں اور جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ اس سیٹ کو جیتنے کی مکمل کوشش میں تھے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ جس شخصیت کو انہوں نے میئر پشاور کے لیے منتخب کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس نام پہ پارٹی کے اندر سے بھی اختلافات سامنے آئے تھے، اور یہ ایک بڑی وجہ بنی ان کی ہار کی. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایک سرکردہ رہنما جو ہیں وہ اس نام سے بالکل ناراض تھے. ان کے ذہن میں جو نام چل رہا تھا وہ کوئی اور تھا، لیکن اچانک جب پارٹی کی طرف سے نام آیا میئر پشاور کے لیے تو پھر یہ لوگ ناراض ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف اوقات میں اجلاس کر کے انہیں منانے کی بھرپور کوشش کرنا پڑی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ نتائج پہ پڑا.